شاذلیان زندہ باد، شاذلیان زندہ باد، شاذلیان زندہ باد۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتها النفس المطمئنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا فضل، کرم اور احسان ہے فی نفسی زمانہ ہم سب کے اوپر وہ ذات باری تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق دے رہی ہے۔ مقصود ہمارا اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اور مقصود ہمارا اللہ رب العزت کے مبارک نام کے ذریعے تزکیہ نفس کرنا ہے۔ مسلمان کامیابی اسی صورت کے اندر ہے جب وہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں، جب نفس کے اوپر مضبوطی سے ان کا قدم جمے، تبھی جا کے اپنے معاملات کو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ صوفیہ کے ہاں ایک ہی مقولے کے اوپر حضرت انسان کی تربیت کی جاتی ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جو اپنے نفس کی پہچان حاصل کر لیتا ہے وہ رب کی پہچان حاصل کر لیتا ہے۔ بخوبی آپ حضرات اس چیز کو جانتے ہیں کہ انسان کے نفوس کے اوپر مختلف چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے، اور وہی غلبہ انسان کے نفس کو گھیرے رکھتا ہے، اور وہی غلبہ جو ہوتا ہے انسان کے اوپر تاریکی والی چادر ڈالے رکھتا ہے۔ اب انسان کا کام اس غلبے کو وجود سے ہٹانا، دور کرنا، اس نے وہ جو تاریکی والی چادر اس کو پہنائی ہے اس کو اتارنا، اور حقیقت سے آگاہ ہونا۔ بظاہر اپنی زندگی کے اندر بہت ساری چیزوں کا وہ مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے اپنی آنکھوں کے ذریعے، اس کے باوجود بھی اب اس کا نفس اس کے ہاتھوں میں نہیں آ رہا ہوتا، بلکہ بے لگام ہوا ہوتا ہے، جہاں انسان اس کے بے لگام ہونے کی وجہ سے اپنے آپ سے باہر نکل جاتا ہے، اور جس چیز کا بھی غلبہ اس کے وجود کے اوپر، ذات کے اوپر رہتا ہے، اسی کے اندر وہ پھنسا رہتا ہے، اس سے نکلنا اس کے لیے محال ہو جاتا ہے۔ بس اسی چیز کی طرف توجہ دلانے کے لیے اور نفس کو مطمئن بنانے کے لیے حضرات صوفیہ کرام حضرت انسان کے اوپر محنت کرتے ہیں، اور جو محنت کرتے ہیں ذکر اللہ کے ذریعے، اللہ کے مبارک نام کے ذریعے ساری محنت ہو رہی ہوتی ہے۔ اب ایسے نفوس جن کے اوپر کسی بھی چیز کا غلبہ ہو، جو انسان کی ذات کو نقصان پہنچانے والی ہوں، اور اگر اس انسان نے ان چیزوں کو اپنایا ہوا ہو، عند اللہ وہ مجرم ہو۔ مثال کے طور پر اتنا ہی کافی ہے، یوں سمجھ لیجئے ان بیماریوں کے اندر جو باطن کے عوامل کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ریا ہے، اب یہ ساری چیزیں ظاہر میں نہیں ہوتی، ساری کی ساری چیزیں باطن کے اندر ہوتی۔ اب ان ساری چیزوں کو اگر وجود میں رکھ رہا ہے اور اس کے باوجود وہ عبادت بھی کر رہا ہے، تو صوفیہ کہتے ہیں کہ اس کو عبادت اس کا کرنا ٹھیک، کہ جو حکم اس کے ذمہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اس کو ادا تو کر رہا ہے، لیکن اس عبادت کے اوپر جو تاثیر اور برکات ہیں ان کو وہ حاصل کرنے سے محروم ہے۔
اگر یہ چیزیں اس کے اندر نہ ہوتی تو حقیقی جو اس کے اندر برکات اور اثرات ہیں وہ اس وجود کے اوپر پا لیتا۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی اسی لیے نفس کے غلبے کی وجہ سے۔ اب ہمارے ہاں جو محنت کی جاتی ہے، کروائی جاتی ہے اللہ کے مبارک نام کے ذریعے، تاکہ انسان اپنے نفس کو پہچان لے۔ اب پہچانے گا کیسے؟ جب اس کا نفس اس کے اوپر کھلے گا۔ اب پہچان اور کھلنا اسی صورت میں ہوگا جب وہ کسی کی صحبت اختیار کرے گا، اور وہ ایسی صحبت ہوگی جو اس کو اس راہ کے اوپر چلائے گی اور اس کو اس باطنی بصیرت تک پہنچائے گی جہاں وہ اس کو حاصل ہو اور اپنے ان ظاہر کی بیماریوں کو صاف کر سکے جو باطن کی وجہ سے اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ تبھی جا کے اپنے نفس کی اطمینان کی کیفیت کو وہ پہچانتا ہے۔ اب اس کی طرف اس کو منسوب کرنے کے لیے جس چیز کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اللہ کا مبارک نام ہے، یعنی ذکر اللہ کے ساتھ اس کی مناسبت کروائی جاتی ہے۔ جو جو ذکر کرتا جاتا ہے تاثیر بنتی جاتی ہے۔ جو جو کسی کی بھی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس صحبت کے برکات اثرات اس تک پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نفوس کے غلبے کو دور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ورنہ انسان کو سمجھ کبھی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا، جب تک کہ وہ صحبت کو اختیار نہیں کرتا ہے، جب تک کہ وہ ذکر اللہ کے ساتھ جڑتا نہیں ہے، جب تک کہ ذکر اللہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا ہے، جب تک کہ صحبت کے اثرات اس تک پہنچتے نہیں ہیں، اس وقت تک اس کو سمجھ نہیں آتی۔ چونکہ وہ اس دنیا میں جہاں رہ رہا ہوتا ہے اسی خیال میں سوچ میں مگن رہتا ہے کہ میرا ہر عمل درست، میرا قول فعل سارا ٹھیک، مجھے جو سمجھدانی اللہ نے دی ہے مجھ سے بڑھ کے سمجھ کسی کو نہیں، جو عقل مجھے دی گئی ہے مجھ سے زیادہ عقل کسی کے اندر نہیں رکھی گئی۔ یعنی اپنے ہر معاملے کے اوپر وہ خوش ہوتا ہے، اور چونکہ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کے اوپر نفوس کا جو غلبہ نہ ہو، فی نفسی زمانہ زیادہ ہے۔ پچھلے تو بہت سارے طریقہ اختیار کرتے تھے اس سے بچنے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے، نیا نہیں تھا، یہی طریقہ کار تھا کہ ذکر اللہ کے ساتھ ان کی مناسبت ہو جاتی تھی، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے تھے اور اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دیتے تھے، کسی کی صحبت اختیار کر لیتے تھے۔ اب اس کے فوائد اور برکات ان کو ملنا شروع ہو جاتی تھی۔ اب جہاں جا کے نفس کی پہچان ان کو حاصل ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ اب ہمارا سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ بھی حضرت انسان کی ترجمانی اسی چیز کے اوپر کر رہا ہے اور اسی کی طرف اس کو موڑ رہا ہے اور اسی راستے کے اوپر اس کو چلا رہا ہے، جہاں یہ اپنے ذات کی پہچان حاصل کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لے۔ اب اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جب نفس کے اوپر محنت کرتا ہے، یاد رکھنا، تو سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت پڑتی ہے علم شریعت۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ علم شریعت۔ اب علم شریعت تو اس نے جان لیا، چاہے کوئی بھی ہو، جب کلمہ پڑھ لیا، کلمے کا اقرار کر لیا، اب اس کے ذمے یہ چیزیں واجب ہو گئی اگر اس کے اندر عقل و شعور اللہ نے رکھا ہو۔ اگر عقل و شعور نہیں ہے، دیوانہ ہے، تو پھر شریعت کی اصطلاح کے اندر اس کو مرفوع قلم کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر کسی چیز کا قلم نہیں چل سکتا۔ دیوانے کو نہیں کہا جا سکتا کہ تو نماز پڑھے یا نہ پڑھے۔ ایک انسان پاگل ہو جائے، اس سے عمل کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ عمل کرے یا نہ کرے، لیکن ایک انسان ایسا جو صاحب عقل ہو، اللہ نے عقل و بصیرت اگر ظاہری طور پہ دے دی،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، زبان سے اقرار کر لیا، دل سے تصدیق کر لی، اب شریعت کے ان اعمال کو جاننا اس کے لیے واجب ہو جائے گا جن کو اپنی زندگی کے اندر قانون کی حیثیت اور درجہ دے گا۔ اب وہ بخوبی آپ حضرات جانتے ہیں کون سے ہیں۔ ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے اندر اس کی تفصیل موجود ہوگی۔ اب انہی اعمال کو کرنا جہاں اللہ نے کہا تھا اگر نفس کو آپ نے طے کرنا ہے، نفس کو آپ نے بچانا ہے، نفس کو آپ نے جاننا ہے، تو علم شریعت کو اختیار کرو گے، اعمال شریعت کو اپناؤ گے۔ علم شریعت کو اختیار کر کے کس کو اپناؤ گے؟ اعمال شریعت کو۔ تبھی جا کے انسان کے ذکر کرنے کا مطلب اس کو پتا چلے گا، انسان کو نیکی کرنے کا مطلب اس کو پتا چلے گا، انسان کو اس کی خیرخواہی سے آگاہی ہوگی۔ الغرض جو بھی وہ عمل کرے گا اس کی پہچان اس کو ہوگی کہ آیا وہ میرا عمل اپنی ذات کے لیے ہے، رب کے حکم کی اتباع کے اندر ہے، کہ حضور علیہ السلام کی اتباع کے اندر ہے۔ تو بہر صورت جو انسان نفس سے آگاہ ہونا چاہے گا، علم شریعت کو لازمی اپنائے گا اور اعمال شریعت کے اوپر اپنی ذات کو چلائے گا۔ اگر اعمال شریعت پورا نہیں کرتا تو وہ ادھورا ہے، اور یہ نفس اس کو اس کی ابتدا تک پہنچاتا ہے۔ اب اس کے اوپر جب محنت صوفیاء کرام کرواتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انسان کا گزر 4 عالموں سے ہوتا ہے۔ کتنے عالموں سے ہوتا ہے؟ 4 عالم سے ہوتا ہے۔ اب حضرات یہ یاد رکھیے گا، جو ساتھی سلاسل کے ساتھ جڑے ہوئے ان چیزوں کو پہلے بھی بیان کیا ہے۔ اس دفعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے آنے والے ساتھی بھی اس سے آگاہ ہو جائیں تاکہ ان کو اس چیز کا علم ہو جائے۔ تو پہلا علم جس چیز کا جاننا ضروری اور جس کی مطابقت میں عمل کرنا ضروری، ٹھیک ہے، اس کو عالم نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب قرآن حکیم کے اندر اگر میں چلا جاؤں تو 3 اقسام قرآن حکیم نفس کی بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے اور نفس مطمئنہ ہے۔ نفس امارہ جو ہوتا ہے برائی کا گڑھ ہوتا ہے۔ یوں سمجھو توحید کے معاملے میں اس کے اندر شرک موجود ہوتا ہے، جیسے کفار کا نفس۔ اور بعضے کہتے ہیں نہیں، ہر انسان ان تینوں نفوس سے گزرتا ہے۔ اب عالم تو بات کی بات، پہلے اس کی اقسام کے اوپر امارہ آ گیا، لوامہ آ گیا، مطمئنہ آ گیا۔ اب مطمئنہ کا حصول انسان کو ہوتا ہے، یہ جو 4 عالم ہوتے ہیں ان کو طے کرنے کے بعد۔ باقی مومن جب تک دنیا کے اندر رہ رہا ہوتا ہے، عمل کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا نفس کبھی ایک جگہ پہ ٹھہرتا نہیں۔ بقول ہمارے شیخ اور بھی بزرگ بہت، میں اپنے ہی شیخ کی مثال دوں گا کہ انسان کا نفس اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، ایک جگہ اس کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ انسان کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے ایمان بڑھنے کی وجہ سے، عمل درست ہونے کی وجہ سے۔ تو امارہ جو ہے سب سے برا نفس ہوتا ہے، جو سمجھو ہر طرح کی برائی کے اندر وہ بڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور ایسا انسان اگر کفار کے اوپر چلا جاؤ تو وہ توحید سے عاری ہوتے ہیں، اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کی مطابقت میں عمل کر ہی نہیں سکتے۔ اب جو اللہ کی حدود ہیں ان حدود کو انہوں نے کراس کیا ہوتا ہے۔ اب جب حدود اللہ کو انسان کراس کر دے، اللہ کی حدود سے باہر نکلنا شروع کر دے، تو یہاں اللہ کہتا ہے میں اس کو ڈیل دے رہا ہوں، کہاں تک یہ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے پھر وہ ایسی پکڑ میں لے کے آتا ہے کہ جہاں سے چھوٹنا یا چھڑوانا اس انسان کے بس میں نہیں رہتا۔
امارہ کے بعد لوامہ کے اندر مختلف قسم کی نحوستیں انسان کے وجود کے اوپر ہوتی ہیں، یا وہ گناہ کی وجہ سے، یا وہ ریا کی وجہ سے، یا کسی کا حق کھانے کی وجہ سے، یا وہ بد عملی کی وجہ سے ہو، کہ نفس کو تو بنانا چاہ رہا ہے، اعمال شریعت کے اوپر عمل نہیں کر رہا، اعمال شریعت کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے تو مسلمان، لیکن اپنے نفس کا اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کلام کے اندر میرے خیر ہے یا شر ہے، میری نگاہوں کے اندر خیر ہے یا شر ہے، کانوں سے جو سماعتیں ٹکراتی ہیں ان کے اندر خیر ہے یا شر ہے، قدم خیر کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں یا شر کے اوپر پڑ رہے ہیں، ان چیزوں سے اس کو آگاہی نہیں ہوتی اعمال شریعت نہ اپنانے کی وجہ سے۔ اور آپ کو آج کے دور کے اندر کمی اسی چیز کی ہے۔ اب یہ ایسی چیز ہے کہ جس انسان نے کلمہ پڑھ لیا اس کے لیے اعمال شریعت اپنانا واجب ہو جاتا ہے، کہ اپنی زندگی کے اندر اعمال شریعت کو اپنائے گا۔ اب صوفیاء کے ہاں بھی جب تربیت کی جاتی ہے، جب نفس کے متعلق انسان کو تعلیم دی جاتی ہے، تو پہلے اس کو بتلایا جاتا ہے کہ یہ اس کی اقسام ہے، یہ اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے، چاہے وہ خیر والی ہو یا شر والی ہو۔ تو مطمئنہ جو نفس ہوتا ہے، یاد رکھنا، وہ حضرات انبیاء کرام کو دیا جاتا ہے، کیونکہ نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ٹھیک۔ اب یہ چیز ان کے اندر ہوتی نہیں ہے، بلکہ وہ خود کوئی کام نہیں کرتا، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی کرتا ہے، جس طرف اللہ چلاتا ہے وہ چلتا ہے، جو اللہ کا امر آتا ہے اس حکم کو بجا لاتا ہے، اور اللہ ہی کے حکموں کے مطابق وہ چلتا ہے۔ اب حضرت انسان تو سارے ہیں، اب باقی جو لوگ ہیں عام درجے کے اندر ہیں، اب ان کے اندر جو نفوس کا غلبہ ہوتا ہے حد سے زیادہ ہوتا ہے، اسی غلبے کو ہٹانے کے لیے، اسی غلبے کو توڑنے کے لیے، اسی غلاظت کو دور کرنے کے لیے ان مجالس کا انتخاب ہوتا ہے، نفس کی پہچان کروانے کے لیے۔ اب امارہ جو لفظ لوامہ آ گیا، لوامہ کے اندر کبھی یہ اوپر ہوگا کبھی نیچے ہوگا، کبھی ایمان کا معیار اس قدر بڑھے گا، اگر یہ تہجد پڑھ رہا ہے تو پوری رات اس کی عبادت کے اندر گزرے گی، قرآن حکیم کی تلاوت کرنے بیٹھ گیا، اس میں ایسی لذت آئے گی کہ اس کو چھوڑے گا ہی نہ، اللہ کی تسبیحات اور تحلیل کو بیان کر رہا ہے تو ایسی لذت ہوگی ان سے پیچھے نہ ہٹے گا۔ اب یہ کمال سارا صحبت کا ہے، صحبت میں آنے کی وجہ سے، ذکر اللہ سے مناسبت ہونے کی وجہ سے انسان ان چیزوں سے آگاہ ہوتا ہے، یہ چیزیں اس کے اوپر کھلتی ہے، اس کو پتہ چلنا شروع ہوتا ہے۔ جب ان چیزوں کو وہ کراس کر کے اگلے درجے میں پہنچتا ہے تو اللہ کا قرآن بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والے نفس۔ اب چار عالم میں نے آپ کو کہے تھے کہ چار عالموں کے اندر سے یہ گزرتا ہے، تو حضرات صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ نفس کے اوپر جو پہلی حالت ہوتی ہے اس کو عالم ناسوت کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عالم ناسوت۔ عالم ناسوت کے اندر نفس کو اگر عمل کی راہ سے گزارنا ہے تو جس چیز کو اختیار کرے گا، جس چیز کے اوپر عمل کرے گا، علم شریعت اور اعمال شریعت ہی ہوں گے، کوئی نئی چیز نہیں، سبھی جانتے ہیں اس کو۔ الحمدللہ مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، ان لوگوں کی بات کرتا ہوں کہ جن کی نسبت دینی جماعتوں کی طرف سے، جن کی نسبت علماء کی طرف ہے، جن کی نسبت خانقاہوں کی طرف ہے، جن کی نسبت مدرسوں کی طرف ہے، جن کی نسبت دین والوں کے ساتھ ہے، تو ہر ایک کم سے کم اس چیز سے ضرور آگاہ ہوتا ہے کہ یار میں نے اللہ کے حکموں کا تابع دار رہنا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار رہنا ہے، اسی کے اندر مجھے کامیابی ملنی ہے۔ اب صوفیاء اس سے بڑھ کے انسان کو لے کے جاتے ہیں، کیوں؟ جہاں اس کو وہ چلا رہے ہوتے ہیں تو وہاں انسان جو سفر کر رہا ہوتا ہے علم الیقین کے ساتھ، عین الیقین کے ساتھ اور حق الیقین کے ساتھ،
تو پہلا مرحلہ جو عالم ہے ناسوت کا عالم، یہ بات میری نہیں، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ اس کو بیان کرتے. تو ناسوت کے اندر اگر اس نے ترقی کرنی ہے اور اللہ کی اگر صفات کو پہچاننا ہے، اللہ کے اوپر اپنے یقین کامل کو بنانا ہے، تو اعمال شریعت کو لازم اپنائے گا، تبھی جا کے اس چیز کو وہ سمجھ پائے گا. اب اعمال شریعت کو اپنانے کے لیے آپ کو پتا ہے جن برائیوں کے اندر وہ پڑا ہوا ہوگا، ان برائیوں سے اس نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، صاف کرنا ہوگا، روکنا ہوگا. اب ایسے تو انسان رکتا نہیں ہے، یہ محض ذکر اللہ کی تاثیر ہے، یا ایسی صحبتوں کے اثرات اور فوائد ہوتے ہیں کہ جہاں وہ مجلس کا اثر اس بندے کے دل کے اوپر اثر انداز ہو کے اس کی سمجھدانی کے اندر وسعت پیدا کر دیتا ہے، جہاں جب اس کو سمجھ آتی ہے تو اپنے برے عمل کے اوپر آسانی کے ساتھ وہ کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے. اور ادھر وہ عالم ناسوت کے اندر چل رہا ہوتا ہے. اب حضرت شیخ فرماتے اس کا فعل جو ہے حواس کے ساتھ، حواس خمسہ کے ساتھ، یعنی کھانا پینا، اس کا قول فعل، یہ چیز اس کے ساتھ جڑی ہوتی. اب دوسرے عالم کے بارے میں حضرت شیخ فرماتے ہیں جب ناسوت کے اندر آپ نے اعمال شریعت کو اپنایا علم شریعت کے ساتھ، تو وہ انسان ترقی کرتے ہوئے عالم ملکوت کے اندر داخل ہوتا ہے. اب یاد رکھیے گا عالم ملکوت فرشتوں کا عالم ہے. حضرت شیخ اس کو کہتے ہیں یہ فرشتوں کا عالم ہے. اب فرشتوں کے عالم میں سب سے زیادہ جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، جس چیز کو کیا جا رہا ہوتا ہے، یاد رکھنا وہ اللہ کا مبارک نام لیا جا رہا ہوتا ہے. وہ کیا لیا جا رہا ہوتا ہے؟ اللہ کا مبارک نام لیا جا رہا ہوتا ہے. ابو داؤد کی حدیث مبارکہ آتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسراء کے اوپر جب تشریف لے گئے، جب واپس آئے، صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں احوال بیان کیجئے جو آپ اوپر گئے تھے. جب آسمانوں کا ذکر آیا تو حضور نے فرمایا میں نے آسمانوں کے اندر جنبش کو دیکھا، آواز آئی. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کیسی آواز، کس چیز کی آواز؟ کہا وہ فرشتوں کا ذکر تھا جو اللہ کا ذکر ایک ساتھ مل کے کر رہے تھے، ایک ساتھ مل کے کر رہے تھے. اب وہ فرشتوں کا عالم ہے. اب جب انسان محنت کرتے ہوئے ناسوت سے نکلتا ہے، دل کے اوپر پہنچتا ہے، تو یہاں پر اس کا عمل جو ہوتا ہے تسبیحات اور تحلیل، رکوع اور سجود اس کے زیادہ ہو جاتے ہیں. یعنی بے نمازی تھا نمازی بن جاتا ہے، برائیوں میں پڑا ہوتا وہاں سے نکل آتا ہے، بدکاریوں میں تھا وہاں سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیتا ہے، راہ راست کو یہ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ انسان جب تک نفس میں ہوتا ہے تو نفس کے اندر اگر کوئی بھی عمل کر رہا اس کا غلبہ اصول کے اوپر وجود کے اوپر موجود ہوتا ہے. جب اس سے نکل کے دل کے اوپر آ جاتا ہے، جب انسان کا دل کسی چیز کو اختیار کر لے، اپنا لے، آپ کو پتا ہے وہ پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتا. کیونکہ اب بات نفس کی نہ رہی، اب بات اس چیز کی رہی جو خاص ہے، جو اللہ نے حضرت انسان کے اندر رکھی ہے، جس کے متعلق حضور نے فرما لیا تھا وہ تمہارا دل ہے، وہ تمہارا دل ہے، وہ تمہارا دل ہے. اب یہاں اللہ کی ان صفاتی چیزوں کا یہ مزہ چکھتا ہے اور ان صفاتی چیزوں کی معرفت حاصل کرتا ہے ان تسبیحات کے ساتھ، اور یہاں پہ آ کے وہ ذاکر بنتا ہے جب اس کا دل کام کرنا شروع کرتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ. اور ملائکہ کے اس عالم کے ساتھ اس کو تشبیہ دی جاتی ہے. تو انسان نفس کو بنا رہا ہے، اللہ کو پہچاننا چاہ رہا ہے، اپنے آپ کو جاننا چاہ رہا ہے، تو عمل اس کا اس کے مطابق ہوگا، تب جا کے اس کو اس چیز کا پتہ چلے گا کہ جو یہ کہا گیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تب جا کے اس کو اس چیز کی آگاہی ہوگی. ملکوت کے اندر یہ چلا گیا، فرشتوں کے ساتھ اس کی مناسبت ہو گئی. اب آپ کو پتہ ہے فرشتے تو خالصتاً نور سے بنے ہوئے ہیں، اور وہ انوارات تو ہمیشہ خود بھی انوارات کے اندر اور انوارات ان کے اوپر آ ہی رہے ہوتے ہیں. اور یہاں انسان محنت کرتے ہوئے یہاں سے نکلا اور اس درجے تک پہنچ گیا. اس کے بعد تیسرا جو زردہ آتا ہے حضرت شیخ بیان کرتے ہیں، ناسوت ہو گیا، ملکوت ہو گیا، عالم جبروت کے اندر چلا جاتا ہے.
اب یہ انسان کے لیے خاص انعام اور اکرام ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھنا، یہ جو قسم ہے نا، یہ نوروں کی ایک قسم ہے، خاص قسم، یہ کوئی اور چیز نہیں ہے جن کو یہ ناموں سے تشبیہ کی گئی کہ یہ جو عالم ہے اس کے اندر اس کا ناسوت نام، اس سے بڑا جو عالم ہے اس کا ملکوت نام، اس سے بڑا جو عالم ہے اس کا جبروت نام۔ اب جبروت کے اندر جب آ کے انسان ذکر کرتا ہے تو یاد رکھنا وہ جنت کا عالم ہے، ٹھیک ہے۔ اصول بھی انسان کی عبادت کے اوپر اسی چیز کا ہوتا ہے نا۔ اگر ظاہر کے اندر بھی بتا دیا جائے کہ تم نے شریعت کے اوپر عمل کر لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، اللہ کے حکموں کی اتباع کرتے رہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہے، تو اللہ کہتا ہے اس کا بدلہ تمہارے لیے جنت ہے جو تمہارا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بدلے میں تم جنت کو پاؤ گے دنیا میں ان کاموں کے اوپر رکنے کی وجہ سے جن کو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قرآن اسی کو تو بیان کر رہا ہے کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اللہ کی وجہ سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ خواہشات کے اوپر اس نے اپنے آپ کو روکا، اس کی برکت سے، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو جو ٹھکانہ دینا ہے جنت کا دینا ہے۔ اور ہر مسلمان کا ایمان اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ یار دنیا میں عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ مجھے ضرور کیا تو جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ یہ بھی جنات کے بہت سارے درجے، جنت المأویٰ ہے، جنات النعیم ہے، یا یہی جملہ کہا جاتا ہے کہ یار اس کو اللہ تبارک و تعالی بہشت میں داخل کریں گے۔ ہر انسان کا یہ تقاضا ہوتا ہے نا ایمان کا۔ اب جب یہاں انسان جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے عمل کرے گا، ذکر اللہ کے ساتھ مناسبت ہوگی، ناسوت کو طے کرے گا، ناسوت کو طے کرنے کے بعد ملکوت کے اندر فرشتوں کے عالم میں داخل ہوگا، اور وہ جو اللہ کی صفاتی نور کی تجلیات ہر عالم کے اوپر ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو حضور کا فرمان ہے کہ یہ جو ہے اللہ کا عرش بنتا ہے، اللہ کا عرش بنتا ہے۔ نور کا عالم شروع ہو گیا نا۔ اب وہ ناسوت خاص کر کے دنیا کے ساتھ منسوب تھا۔ حضرت شیخ نے اس کی پہچان حواس خمسہ کے ساتھ تعبیر کی، لیکن اس کی جاننے کے لیے، اس سے نکلنے کے لیے علم شریعت، اعمال شریعت اپنانے کے اوپر تلقین کی۔ ملکوت کے اندر چلا گیا، اب یہاں اس کی تسبیحات چلنا شروع ہو جائیں گی، رکوع اور سجود کرنے والا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت شیخ تیسرا درجہ بیان کرتے ہیں کہ عالم جبروت کے اندر، عالم جبروت کے اندر یہ ترقی کرتے کرتے اس کے ایمان کو اللہ اتنا بڑھائے گا کہ اس کا نفس سیرے کرتے کرتے اس درجے اور مقام کے اندر داخل ہو جائے گا جہاں پر یہ اخلاق حمیدہ کو حاصل کر لے گا، جہاں پر یہ اخلاق حمیدہ کو حاصل کر لے گا۔ یہ اب جب زبان کلام کرے گی تو ہمیشہ صرف اس کی زبان کے اوپر خیر ہی ہوگی، شر نہیں ہوگا۔ اب جب اس کے قدم چلیں گے سیدھی راہ کے اوپر ہی ہوں گے، برائی والے راستے سے ان کو بچا دیا جائے گا، یعنی اس کے شر سے اللہ دوسروں کو بھی بچائے گا، اور اس درجے تک اس کو پہنچا دے گا کہ دوسروں کے شر سے اللہ اس کو بھی بچا دے گا۔ اس اللہ کے راستے کے اوپر چلنے کی وجہ سے، اس ذکر اللہ کی نسبت حاصل کرنے کی وجہ سے، اپنے عمل کو درست کرنے کی وجہ سے تو اس درجے کے اوپر پہنچے گا۔ تو آپ نے اپنے کانوں سے بھی ان الفاظ کو سنا ہوگا دنیا کے اندر رہتے ہوئے بہت سارے لوگوں کے متعلق کہ یار وہ اخلاق کا بڑا اعلیٰ آدمی ہے، ایسا انسان ہے کہ دنیا کے اندر چل رہا ہے، اس کو دیکھ کے معلوم ہو جاتا ہے یہ آدمی یہاں کا نہیں جنت کا ہے۔ ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں یا نہیں بولے جاتے؟ کس چیز کے اوپر؟ اس کے اخلاق حمیدہ کے اوپر، اس کی ان صفات کے اوپر۔ اب شریعت کے اوپر بھی جائے نا، حضور بھی فرما رہے مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ صوفیاء کوئی نئی تعلیم نہیں کر رہے، نئی چیز کی طرف نہیں بلا رہے۔ اب یہ ان عالموں کے اندر کہہ رہے ہیں کہ انسان پہنچتا ہے، جانتا ہے، عارف بنتا ہے جا کے۔ اب عالم جبروت کے اندر کہ نور کا وہ مقام کہ جب وہ انسان کو حاصل ہوتا ہے تو وہ اخلاق حمیدہ کو سیکھ جاتا ہے، اخلاق حمیدہ کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں چوتھا درجہ جو ہے عالم لاہوت ہے، اور عالم لاہوت کو لا مکان بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب عالم لاہوت سمجھنا کون سا ہے؟ جس وقت اللہ نے ارواح کو پیدا کیا تھا
اور سب ارواح جب جمع ہو گئی تھی، روایات کے اندر آتا ہے 4000 سال تک وہاں ان کو رکھا گیا تھا، جہاں ان کو اللہ کی محبت کی پہچان ہوئی تھی، جہاں اللہ کی ذات کی وحدانیت کا انہوں نے اقرار کیا تھا، وہاں نور ذاتی موجود ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ اب یہ 3 عالم جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ آپ جب نماز پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، دنیا میں رہتے ہو، ان عالموں کے اندر آگے جاتے ہو، یہاں پر جو انسان کو حصول ہوتا ہے نور صفاتی کا ہوتا ہے۔ کس نور کا ہوتا ہے؟ نور صفاتی کا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کی صفات دنیا کے اوپر غالب ہیں، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، قہار، جتنی بھی لے لو، لیکن جب اس عالم کے اندر آدمی پہنچتا ہے، لاہوت کے اندر ایک، تو اس کی کوئی پتہ ہی نہیں کہ اس کی انتہا کیا ہے، اور یہ لا مکان ہے، کس حد تک ہے کوئی نہیں جان سکتا۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ نے تمام ارواح کو رکھا تھا، جب انہوں نے اس محبت کو وہاں سیکھا تھا، اور اس وقت انہوں نے کہا تھا، جب اللہ نے سب کو جمع کر کے اقرار لیا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا تھا، بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب یہ دیکھو، انسان نیچے سے چلا، ان کے اوپر عمل کرتا ہوا، ایمان بڑھتا ہوا، ناسوت کو طے کرتے ہوئے، اور اس مقام تک جا کے پہنچا۔ ٹھیک ہے، اب اسی عروج کا نزول ہوا ہے۔ ابتدا کائنات کو جب اللہ نے بنایا، اور یہی وہ مقام تھا جس کے اندر حضرت صوفیاء کرام بتاتے ہیں، جو قرآن پاک میں آتا ہے نا، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین۔ جب ابلیس کو پتا چل گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروا دیا گیا کہ حضرت انسان کی ارواح کو تو اتنا عرصہ رکھا گیا، حضرت انسان کی ارواح کا تو اللہ نے یہ قرب دیا، اس وقت اس نے کہا تھا، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، مجھے تیری عزت کی قسم کہ میں ان کو گمراہ کرتا جاؤں گا۔ تو اللہ نے بھی کہا تھا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو میرے مخلص بندے ہوں گے۔ اب اس مقام تک اخلاص والا پہنچتا ہے۔ اس مقام تک کون پہنچتا ہے؟ اخلاص والا۔ اس مقام تک صاحب نسبت پہنچتا ہے۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو رگڑا لگانا پڑتا ہے۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے اپنی ذات کو مٹانا پڑتا ہے۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے انسان کو بہت سارے راستے کو طے کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہی وہ مقام تھا جب اس کو اس چیز کے متعلق پتہ چلا تھا، اس نے کہا تھا میں ان کو گمراہ کرتا جاؤں گا۔ تو اللہ نے بھی کہا تھا کہ جو میرے مخلص ہیں ان کے قریب تو نہیں جا سکے گا، وہ میرے راستے کے اوپر چلتے ہی رہیں گے، میرے راستے کے اوپر بڑھتے ہی رہیں گے، دیوانہ وار آتے جائیں گے، میرے لیے ہر طرح کی قربانی دیتے رہیں گے، کوئی چیز ان کو عزیز نہیں ہوگی۔ اب یہ وہ مقام تھا جہاں پر انسان ترقی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کے درجے کو بڑھاتے ہیں، اور وہاں پر وہ پہنچتا ہے۔ اب ناسوت سے گزرا، ملکوت میں پہنچا۔ اب یہ سارے نور کے مقام جو میں پہلے پہنچا، ملکوت کو اس نے کراس کیا، جبروت کے اندر داخل ہوا، جبروت کے اندر اس نے محنت کی، وہاں سے اس کو گزارا گیا، اور وہ عالم لاہوت کے اندر پہنچا، اور پھر وہ ہر ایک چیز ہر انسان کے حال کے اوپر ہے، مقام کے اوپر ہے کہ پہنچنے والے کو کون سی کیفیت نصیب ہوگی، کس حال کے اوپر یہ قائم رہے گا۔ لیکن یاد رکھنا، وہاں جا کے وہ حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں رب کا ذاتی نور ہے۔ وہاں جا کے انسانیت کی حدود و قرات سے وہ نکل کے بیک زبان ہو کے وہ انسان کہتا ہے کہ میں نے اللہ کو پہچان لیا ہے، میں نے اللہ کو پہچان لیا ہے۔ یہ وہ سفر ہے جو نفس سے شروع ہوتا ہے، اور نفس کو 4 عالموں سے گزارا جاتا ہے۔ ٹھیک، اب وہ خاص چیز ہے، اسی لیے روح کے متعلق جب کہا گیا نا، حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا، قرآن حکیم بیان کرتا ہوا، یسألونک عن الروح، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، پیغمبر کہہ دیجیے ان سے کہ روح اللہ کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ اللہ نے اس کا زیادہ علم نہیں دیا مگر تھوڑا سا۔ اب وہاں تک پہنچا، اب وہاں سے اس کا نزول ہوا۔ اب وہی مقام خاص تھا جہاں پر جبریل امین سدرۃ المنتہا پہ گئے نا، اور وہ جو حضور علیہ السلام کو نصیب تھا کہ جہاں پر جبریل نے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک بلش بھی اس سے آگے نہیں جا سکتا ہوں کہ اس سے آگے کا جو نور ہے وہ نور مجھے جلا کر راکھ کر دے گا، خاک میں ملا دے گا، ہے تو نور۔ اب دیکھو حضرت انسان کو جو نزول ہوا، 4 عالموں سے اس کو گزارا گیا، عالم لاہوت کے اندر رکھا گیا، پھر وہ لباس پہنایا گیا، عالم جبروت کے اندر بھیجا گیا۔ اب جبرائیل کا وہ لباس نہ تھا، اسی لیے تو قاسم نانوتوی نے کہا نا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان سجایا گیا۔ اب جہاں جبرائیل بھی جا کے کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے کی برداشت مجھ میں نہیں ہے، اور یہ وہ نور تھا جہاں موسیٰ علیہ السلام ضد کر کے کہتے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، اللہ نے کہا تھا لم ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن محبت تھی، دعویٰ تھا، روزانہ جو کلام ہو رہا تھا، قربت جو اتنی تھی، اللہ نے کہا اچھا دیکھنا ہی چاہتا ہے موسیٰ، اس پہاڑ کے اوپر نگاہ ڈالنا ذرا۔ جب نگاہ ڈالی تھی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے تھے یا نہ ہوئے تھے؟ قرآن حکیم ساری چیز قصے کو بیان کر رہا ہے، لیکن وہاں انوارات کا جو عالم ہے کہ جبریل امین تمام کے سردار ہیں فرشتوں کے، یہاں تو بحث چل رہی ہوتی ہے بہت سارے معاملات کے اوپر، اور یہاں جو حضور کو درجہ اور مقام دیا گیا ہے کہ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے کا جو نور ہے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ تو پھر آپ علیہ السلام کا یہ خاصہ تھا، اسی لیے بعض صوفیاء نے کہا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو جس نور سے پیدا کیا گیا ہے وہ نور عالم جبروت کا ہے، عالم لاہوت کا نہیں ہے۔ اگر عالم لاہوت کا ہوتا تو وہ اس چیز کو برداشت کر لیتے اور حضور کے ساتھ اس سفر کو کر لیتے۔ واللہ عالم، اس چیز کو میں نے پڑھا ہے، اس کو بیان کر رہا ہوں، حقیقت اس کی اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ چیز موجود ہے، احادیث میں ملتی ہے کہ جبریل نے جہاں کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے میں آپ کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا۔ اللہ بھی کیا ہے نا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے۔ اب انسان کے اوپر بھی جب کیفیت آتی ہے، وہ چیزیں واقع ہوتی ہے، کھلتی ہوتی ہے، تو کس کی شکل میں ہوتی ہے؟ نور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مختلف رنگوں میں، مختلف انوارات، وہ انسان جن کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب حضرت انسان کو جو اللہ نے گزارنا تھا لاہوت کے اندر، اس کی روح کو پیدا کیا گیا جبروتی لباس پہنا کے، پھر اس کو جبروت کے اندر رکھا گیا، جبروتی لباس پہنا کے اب وہ نیچے آ رہا ہے، پھر اس کو ملکوت کے اندر پہنچایا گیا، ملکوت کے اندر اس کو لباس پہنا کے عالمی بشریت کا لباس پہنایا گیا، جہاں وہ انسان بن کے آیا۔ اب اس نے جو سفر کرنا ہے الی ربک منتہا، کہ تیرے رب کی طرف تیری انتہا نے ہونا ہے، جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ یہ جو اعمال کر رہا ہے، اعمال طریقت کو اپنا رہا ہے، یہ انسان کو اس مقام تک پہنچاتے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کے بھی حضرات کہتے ہیں کہ جب ناسوت ہوا، علم شریعت کو، اعمال شریعت کو اپنائے گا، ملکوت کے اندر جائے گا، علم طریقت، اعمال طریقت کو اپنائے گا، تب جا کے ملکوت کو سمجھے گا۔ وہ کہتے ہیں نا جو جنت الفردوس ہے، یہ بڑے درجے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس چیز کے عارف ہوں گے، جو اس چیز کی مطابقت میں عمل کرنے والے ہوں گے۔ اور آپ کو پتا ہے یہ صحبت سے ہی انسان کو ملتی ہے، صحبت کی برکات ہوتی ہیں جو انسان کو چلاتی ہیں اور آگے بڑھاتی ہیں۔ تو ملکوت کے اندر علم معرفت اور اعمال معرفت کو اختیار کرے گا، علم طریقت اور اعمال طریقت کو اختیار کرے گا۔ اس سے اوپر کا جو درجہ ہے وہاں پر وہ علم معرفت اور اعمال معرفت کو اختیار کرے گا، یعنی وہاں پہ جا کے وہ عارف بن جاتا ہے، اس کو پہچان دے دی جاتی ہے۔ جب انسان لاہوت کے اندر چلا جاتا ہے، یاد رکھنا وہ ہر چیز سے بے خبر ہوتا ہے، اپنی ذات کو بھی بھول جاتا ہے، اس کی وہاں کوئی طلب باقی نہیں رہتی، کسی چیز کا فکر فاقہ اور غم اس کا باقی نہیں رہتا، وہ ایسے خاص درجے اور مقام میں پہنچتا ہے۔ اب اللہ ہی جانتا ہے اور پہنچنے والا ہی اس کو بیان کر سکتا ہے۔ بہرحال انسان کو ان 4 عالموں کے اوپر گزارا جاتا ہے، جو یہ یہاں محنت کروائی جاتی ہے، تو اسی کو قرآن بیان کرتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والے نفس،
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹنا اپنے رب کی طرف راضی ہوگا اور وہ تجھ سے راضی ہوگا۔ پھر آگے کا درجہ بیان بھی کیا، فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں کے اندر۔ کون سے بندے؟ وادخلی جنتی، جن کا داخلہ میں نے جنت کے اندر کرنا ہے۔ اور اس کا حصول یہ ہوگا جو دنیا کے اندر اس نے صبر کیا ہوگا، دنیا کے مصائب کے اوپر، تکلیفوں کے اوپر اس نے برداشت کیا ہوگا اللہ کے لیے، اور جس نے اپنے نفس کے اوپر محنت کی ہوگی، جس نے اپنے نفس کو بنایا ہوگا، پھر بنانے کے بعد عمل کیا ہوگا، تب جا کے وہ اس کو پہچان اس کو ملے گی، تب جا کے وہ اس چیز کو سمجھے گا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے رب کی ذات کو پہچان لیا۔ مقصود صحیح ہے، راستہ ٹھیک ہے، منزل دور ہے، بس جہان سارا اس کے اپنے اندر ہے، میری بات نہیں۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، قرآن حکیم اس کو بیان کرتا ہے کہ ہم اس کو جہانوں کی سیر کرائیں گے، اور اس کے نفس کی بھی، اس کے نفس کے اندر بھی۔ تو نفس کے اندر سیر کہاں ہوتی ہے؟ طریقت میں آ کے ہوتی ہے۔ جہانوں کے اندر جو سیر ہوتی ہے طریقت کے اندر آ کے جو ہوتی ہے، اور طریقت کے اوپر انسان اپنے آپ کو کسی کے سپرد کرتا ہے، اور جو راستہ ہوتا ہے اس کو اختیار کرتا ہے، اور اعمال کو مضبوطی سے کرتا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو سبحان اللہ کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، جب بیماریوں سے خلاصی مل گئی ذکر کرنا چھوڑ دیا، جب کثرت ذکر کر بھی رہے حصار کرنا چھوڑ دیا۔ شیاطین کا وار چلتا ہے، ہم تو بالکل ٹھیک ہو گئے تھے، ہم نے ذکر کو چھوڑ دیا، تھوڑا عرصہ گزرا، اب بہت زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ بھائی خراب اس لیے ہو رہی ہے کہ جب تو نے اپنی مناسبت اللہ کے ذکر کے ساتھ کی تھی، اس وقت تیرے اندر بڑا اخلاص موجود تھا، تو غم کی کیفیت اور حالت میں تھا۔ جب انسان کے وجود کے اوپر غم کی کیفیت یا حالت ہو تو بات اس کے دل میں بڑی لگتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہو سکتا ہے عام حالت میں ایسا نہ ہو، لیکن جب غم کی کیفیت کی حالت اس کے اوپر ہو تو اس کا دل بڑی ساری چیزوں کو تسلیم کرتا ہے، اس کا نفس بڑی ساری چیزوں کے اوپر اس کو روک کے رکھتا ہے، جو عام حالت میں ناممکنات میں سے ہوتا ہے۔ جب اللہ نے تجھے اس سے نکال دیا، تو اس سے بری ہو گیا، اس کے بعد تو اسی نفس کی جالوں میں پھنس گیا، اور تو نے اس نعمت کو نعمت سمجھا ہی نہیں۔ اس سے جب تو نے انکار کرنا شروع کر دیا، اپنی زبان کو روک دیا، اب شیاطین تو تیرے اوپر زیادہ حملہ کریں گے، اب تو تیرے راستے کے اندر زیادہ آئیں گے، اب تو تجھے زیادہ اذیت اور تکلیفیں پہنچائیں گے، اب نہ کرے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ اس سے بڑھ کے جملہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے کہ میں نے تم لوگوں کے ساتھ طارق بن زیاد والا کام کیا، کشتیاں جلا دی تھی نا، جب اس کو پتا چلا کہ میری فوج کی تعداد کم ہے اور اندلس کو میں نے فتح کرنا ہے، اگر کمانڈر نے آ کے کہا کہ بادشاہ سلامت حالات بہت مشکل ہیں، آگے 3 لاکھ کی فوج ہے، ہماری 90,000 تعداد ہے، اب اس نے دیکھا کہ یار یہ کیسے ہوگا، کہا کہ اگر کشتیاں رہی یہ تو بھاگ جائیں گے 90,000 میں سے بھی، پہلے ہی ان کے اوپر روب طاری ہو جائے گا کہ ہم ان کا مقابلہ نہ کر پائیں گے۔ ہاں اب ذہن میں آیا جو بادشاہ تھا، اللہ نے اتنی وسعت تو دی تھی، ایسے تھوڑا ہی کسی کو بادشاہ بناتا ہے، ایسے تھوڑا ہی اللہ کسی کو عہدے کے اوپر بٹھاتا ہے۔ اس نے وزیر سے کہا کشتیوں کو جلا دے رہا تھا، اب پیچھے جانے کا راستہ کوئی نہیں، اب اس نے کہا گیا تھا اب اگر تم بچو گے تو لڑو گے، نہیں لڑو گے تو مرو گے۔ اب جو اس چیز کے ساتھ جڑا یاد رکھنا، وہ کرے گا تو بچے گا، نہیں کرے گا تو مرے گا۔ ہماری طرف سے نہیں ہے، شیاطین کی طرف سے ہے۔ جس انسان کا ایمان بڑھ جائے، آپ کیا کہتے ہو شیاطین اس کو چھوڑ دیں گے؟ نفس کے اوپر اگر کنٹرول بھی آ جائے، اگر وہ اپنے عمل سے لاپرواہ ہو گیا، اپنے عمل سے پیچھے ہٹ گیا، تو شیاطین تو اسی چیز کا انتظار کر رہے ہوتے کہ کیسے اس کو بولوں، کیسے اس کے عمل کو ضائع کرواؤں، اور کیسے دنیا کو اس کی نگاہ میں محبوب بناؤں۔ وہ کہتا سبحان اللہ، مجھے تو بہت حسین و جمیل نظر آ رہی ہے، اس سے پہلے تو میں اللہ اللہ کرتے کیا کر رہا، وقت ضائع کر رہا، ہر وقت تسبیح اٹھا لی کر رہا ہوں۔ اسی تسبیح نے تجھے فائدہ دیا تھا، اسی تسبیح نے تو تجھے بیماریوں کو دور کیا تھا، اسی تسبیح نے تو تجھے 5 وقت کا نمازی بنایا تھا، اسی تسبیح نے تجھے تہجد کے وقت کھڑا کر دیا تھا۔ جب تو اس کو چھوڑ دے گا، اس نعمت کے اوپر ناشکری کرے گا، شیاطین تو تیرے گھیرا تنگ کریں گے، وہ تو تجھے نہ چھوڑیں گے۔ اب میں تو یہ چاہتا ہوں تیرا نفس اللہ کے لیے ہو جائے، تیرا عمل اللہ کے لیے ہو جائے، ذکر اللہ تیری غذا ہو جائے، تیری روح کی تسکین تجھے اس سے حاصل ہو۔
اگر چھوڑ دے گا پھنس جائے گا۔ اب یہاں پر بچے گا وہی جو چلے گا، بچے گا وہی جو لڑے گا، بچے گا وہی جو میدان عمل میں رہے گا۔ اس سے پیچھے ہٹے گا تو وہ پکڑا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اکیلے ریوڑ سے جو بکری نکل جائے تو بیڑیا اس کا شکار کر لیتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ قرآن حکیم میں بھی کہتا ہے ید اللہ علی الجماعہ، جماعت کے اوپر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اس لیے عزیزو، اس میں آپ کا میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل اور احسان ہوتا ہے کہ جس زبان کا اللہ انتخاب کرتا ہے، جس دل کا اللہ انتخاب کرتا ہے، کہ اس دل کے اندر اپنی محبت کے نظارے اس کو کروا رہتا ہے، اپنے حبیب کا قرب اس کو دلوا رہا ہوتا ہے، اور اپنے نیک لوگوں کے ساتھ اس کی مطابقت کروا رہا ہوتا ہے، اور برکت ساری ذکر اللہ کی ہوتی ہے۔ سفر اتنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے، مانتا ہوں میں اس کا انکاری نہیں ہوں، منزل دور ہے۔ جب تجھے پتا ہے کہ میرے اور تیری انتہا ہی اس چیز کے اوپر ہے، انک میت و انہم میتون، کہ ہم نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، نہ ہماری دولت نے ہمارے کام آنا ہے، نہ دنیا کے دیگر معاملات نے ہمارے کام آنا ہے۔ اگر بقا کی چیز ہمیں نصیب ہو رہی ہے اور اس کے اوپر ہمیں اللہ عمل کی بھی توفیق دے رہا ہے، تو پھر کیوں ہم شیطان کے چنگل میں آتے ہیں، پھر کیوں دوسروں کی باتوں میں آتے ہیں، پھر کیوں ہم راستے سے بغاوت کرتے ہیں؟ جب کریں گے، ہٹیں گے، دوسروں کی باتوں میں آئیں گے تو شر کا شکار ہوں گے۔ جب شر کا شکار ہوں گے، رائے راست سے ہٹ جائیں گے، شیطان بھی خوش ہوگا اور آپ کا عمل بھی ضائع کروا دے گا۔ یہی چیزیں تو اس کو پہچاننے والی ہیں۔ کہا جاتا نا، اکثر میں سنتا رہتا ہوں، کہتے بھی کہنے والے بہت ساروں کی زبانوں سے بھی میں نے سنا، یہ کوئی نئے لوگ آئے ہیں، نیا طریقہ اختیار کیا ہے، الحمدللہ۔ چلو حضرت بقول حضرت کے جملہ بولتا ہوں، اللہ نے پھر سے اس کو زندہ کیا ہے، تھا تو زندہ کیا نا، ٹھیک ہے۔ حضور آ گئے، بس آپ کے بعد دین کی کوئی نئی چیز تو آنی نہیں ہے نا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے مور جو لگا دی، ہاں طریقہ کار ذرا جدا ہے، لیکن اس کی ابتدا بھی وہی ہے جو نبی کی رسالت کے اوپر تھی، لا الہ الا اللہ کے اوپر تھی، اور اس کی ابتدا بھی اسی کے ساتھ ہے، لا الہ الا اللہ کا تکرار ہے، اس کی بھی ابتدا اور انتہا اسی کے ساتھ منسوب ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جس نے انقرار کیا اور جس کا خاتمہ اس کے اوپر ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضور کا فرمان آ گیا، من دخل الجنہ۔ اب کرے گا وہی جس کی زبان کے اوپر یہ رہے گا، جو اپنے آپ کو عمل کے راستے کے اوپر ڈالے گا، اپنی ذات کا محاسبہ کرے گا اور اپنے عمل کی پہچان ہوگی، اپنے نفس کو جان سکے گا، اور اس کے لیے ساری محنت کروائی جا رہی ہے، اور اتنا آسان نہیں ہے کہ فوراً حصول اس کا ہو جائے، بہت سارا وقت لگتا ہے۔ جہاں اللہ نے جب حضور علیہ السلام کو قرآن حکیم دیا، ظاہری طور پہ اس علم و معرفت سے آگاہ اپنے حبیب کو کیا، تو قرآن حکیم پورا کتنے سالوں میں اترا؟ 23 سالوں میں اترا یا نہ اترا؟ کیا اللہ چاہتا تو اپنے حبیب کو فوراً دے دیتا نا، کہ جن کی نسبت سے، جن کی برکت سے اللہ نے سارے علوم کو تقسیم کیا۔ جب اللہ اپنے حبیب کی تربیت کرنا چاہ رہا ہے تو اپنے حبیب کے لیے جبریل امین کو بھیج رہا ہے، 23 سال تک قرآن اترتا رہا۔ میں اور آپ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، اب کہتے ہیں نا کتنے عرصہ ذکر کرنا پڑے گا، کتنا عرصہ تسبیحات کرنی پڑیں گی۔ تجھے مجھے کیا پتا تیری میری سانسیں کب تک چلنی ہے، کب تک انہوں نے اس دنیا کے اندر رہنا ہے۔ تو جب تک اللہ رکھے، اللہ اسی چیز کے ساتھ جوڑے رکھے، اور جب اللہ خاتمہ کرے تو اسی چیز کے اوپر کرے، اور اس کے اوپر کامیابی اور گارنٹی حضور نے بتا دی ہے، تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اندر جو ہماری غلطیاں کوتاہیاں اللہ سب کو معاف فرمائے، اس کی برکت سے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ جتنا بھی ہمارے پڑھنے پڑھانے کا ثواب ہے تمام انبیاء کرام کو پہنچائے، بالخصوص نبی علیہ السلام کو پہنچائے، تمام صحابہ کرام صحابیات کو پہنچائے، تمام حضرات اہل بیت کو پہنچائے، تمام تابعین تبع تابعین سلف صالحین بزرگان دین اسلام کو پہنچائے، بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے بزرگوں کو پہنچائے، بالخصوص کی برکت سے اللہ حضرت شیخ کا فیض 400 عالم پھیلائے، اللہ اس سلسلے کا فیض اللہ 400 عالم پھیلائے، اللہ حضرت شیخ کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، اللہ بندہ فقیر کی خانقاہوں کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، پورے ڈویژن کے اندر جتنے ساتھی بھی کام کر رہے ہیں اللہ سب کا کام کرنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، جتنے ساتھی اس سلسلے کے ساتھ جڑے ہوئے
بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں، اللہ سب کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، جتنے بھی ان کی پریشانی اللہ سب کو دور فرمائے، جو بھی اولاد ہے بالخصوص اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو بیمار ہے اللہ ان کو صرف شفا یاب فرمائے، بالخصوص اللہ ملک فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر رحم فرمائے، بالخصوص کی برکت سے اللہ ملک پاکستان کو شرور سے بچائے، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ ملک پاکستان کی ہر سطح کے اوپر حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو دین اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکت سے جتنے مسلمان دنیا فانی سے رخصت ہو چکے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات اللہ بلند فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قدم کے شاذلیان زندہ باد۔